گریٹر اسرائیل بنے گا. حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں. یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. وہ It basically shows the boundaries of the ancient kingdoms of Israel and Judah in 928 BC, which encompassed part of modern-day Jordan, Syria, Lebanon. پچھلی کئی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کے اندر جو کہ تمام اسلامی ملکوں کو ایک ایک کر کے تباہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے گریٹر اسرائیل. اور اس کے بعد اپنی سلطنت کو گریٹر اسرائیل سے بڑھا کر دوبارہ اتنا بڑا بنانا چاہتا ہے جتنا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، یعنی پوری دنیا پر حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ان کے مطابق خدا نے صرف بنی اسرائیلی قوم کو قرب قیامت کے نزدیک دینے کا وعدہ کیا ہے. اس عالمی حکومت کی شروعات کا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے گریٹر اسرائیل، اور جب وہ بن جائے گا تو ان کے مطابق ان کا مسیح، جو کہ اصل میں جھوٹا مسیح ہے یعنی دجال، آ کر اس سلطنت پر بیٹھے گا اور پوری دنیا کے اندر حکومت قائم کرے گا. اور خدا کا ان سے کیا گیا وعدہ آخر کار پورا ہو گیا. اب تو یہ ہے کہ ان کا منصوبہ اور ان کی مرضی، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، کیونکہ آس پاس سارا ملک تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ آس پاس کے تمام ممالک تباہ ہو چکے ہیں یا پھر اپنی عیاشیوں کے اندر ڈوب چکے ہیں، اور ان عرب ملکوں کے پاس اسرائیل سے لڑنے کے لیے کوئی بھی ہتھیار موجود نہیں اور نہ ہی ہمت ہے. اور دوسرا، اس کا ساتھ دنیا کی سپر پاور امریکہ بھی دے رہا ہے. لہٰذا اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آ کر پھر بیٹھے گا. لیکن جہاں تک عالمی حکومت کی بات ہے تو وہ اللہ نے اصل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری دنیا پر قائم کرنی ہے، جس کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام ان سے پہلے ظاہر ہوں گے. اکثر گریٹر اسرائیل پر بات کرتے ہوئے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسرائیل نے اب تک نہ کوئی اس کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی اس کا کہیں پر ذکر کیا. تو لے جناب، آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی، کیونکہ اسرائیل نے آفیشلی گریٹر اسرائیل کا نقشہ دنیا کو دکھا بھی دیا اور خفیہ طور پر یہ پیغام بھی جاری کر دیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم ان تمام علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے والے ہیں. اس میپ کے اندر آج کے دور کے اردن، لبنان اور سیریا یعنی شام کے علاقے بھی شامل ہے، جسے اسرائیل منسٹر آف فارن افیئر نے انسٹاگرام اور یوٹیوب پر شیئر کیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ علاقے تاریخی طور پر آج سے تقریباً 3000 سال پہلے سے یہودی قوم کی ملکیت ہے، جس پر حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. اور اسی بنیاد پر یہ تمام علاقہ آج بھی اسرائیل کی ملکیت ہے، جسے تورات کے اندر پرومس لینڈ یا پھر ایسی سرزمین کہا گیا ہے جو کہ اللہ نے ان کو آخری زمانے کے اندر دینے کا وعدہ کیا تھا. اس لیے آج بھی ان علاقوں پر انہی لوگوں کا حق ہے، جو کہ مصر کے دریائے نیل سے عراق کے دریائے فرات کی سرزمین تک شامل ہے، جس میں گریٹر اسرائیل کے تمام ملک شامل ہے. اور اسی لیے جب صہیونی تحریک کے دوران جب اسرائیل کا جھنڈا بنایا گیا تو اسی گریٹر اسرائیل کو سامنے رکھ کر یہ 2 نیلی لائنیں اس جھنڈے کے اندر شامل کی گئی، جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات کو شو کرتی ہے. اور یہ 2 نیلی لائنز ان کے مذہبی لباس پر بھی مشتمل ہے. گریٹر اسرائیل کی بات کریں تو مکمل فلسطین، اردن، جنوبی لبنان، شام کے کچھ علاقے، عراق کے مغربی علاقے اور کئی ترکی کے علاقے بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور ان تمام علاقوں کو حاصل کرنے کے پیچھے ان کی لوجک وہی ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے پہلے فلسطین پر اور اس کے بعد شام کے اندر بھی قبضہ کر لیا. آپ ذرا غور کریں کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے نقشے سے اس لیے الگ ہے کیونکہ اصل نقشے کے اندر سعودی عربیہ سمیت عراق اور شام کا علاقہ نقشے سے تھوڑا الگ ہے، لیکن باقی مسلم ملک یعنی سعودی عربیہ اور مصر کو اس لیے اس نقشے کے اندر نہیں دکھایا گیا تاکہ آدھی دنیا کی سفارتی سپورٹر خصوصاً عرب ملکوں یعنی سعودی عربیہ، UAE اور قطر جیسے ملکوں کی سپورٹ ختم نہ ہو جائے. لیکن ان تینوں ملکوں نے اس نقشے کو ریجیکٹ کر کے اس پر غصے کا اظہار کیا اور اس کی باقاعدہ طور پر مذمت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کسی ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور ایسی حرکتیں خطے میں امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. عالمی برادری خود بھی اس پر کوئی ایکشن لے. حالانکہ آفیشلی طور پر اس نقشے کے جاری ہونے کے بعد عرب ملکوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ اب بھی ایک نہیں ہوتے تو فلسطین، شام، عراق اور لیبیا کے بعد ان کی باری ہے. ان سب سے جاری کیا گیا یہ نقشہ اس دور کو دکھاتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی سلطنت 2 حصوں کے اندر تقسیم ہوگی. ایک کا نام تھا یہودا اور دوسرے کا نام تھا اسرائیل یہودی ریاست. بعد میں اسرائیل کے اندر جنگ ہوگی
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب کچھ ایک دم نہیں ہوا، بلکہ اپنی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بار بار اس سے پہلے بھی آگاہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر فرانس کے اندر مارچ 2023 میں اسرائیل فائنانس منسٹر نے گریٹر اسرائیل کے نقشے والے ڈچ پر آ کر تقریر بھی کی تھی اور پوری دنیا کو اپنے آنے والے ارادے بھی بتا دیے تھے۔ اسرائیلی آرمی اپنی یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ لگا کر دکھاتا ہے، اور یہ سب کچھ نہ کبھی عالمی میڈیا پر ڈسکس ہوتا ہے اور نہ ہی عرب ملک مل کر اس پر کوئی ایکشن لیتے ہیں کہ جس سے اسرائیل کے راستے کو روکا جا سکے۔ اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آگ جہاں پر لگتی ہے تو وہ ہمسایوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور بالکل اسی طرح اسرائیل کی لگائی گئی آگ عرب خطے کے اندر پھیلتے پھیلتے باقی عرب ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور یہ صرف اس لیے آس پاس کے تمام عرب ملکوں کو جو کہ گریٹر اسرائیل کے اندر شامل ہے قبضانا چاہتا ہے کہ اللہ نے بائبل کے اندر اس زمین کو ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے اسی بنیاد پر، اسی بیس پر اسرائیلی ریاست کا قیام کیا تھا، جس پر علامہ اقبال نے جواب دیا تھا کہ اگر اسی بنیاد پر یہود کا فلسطین پر حق ہے تو قانوناً مسلمانوں کو بھی اسپین آج واپس لے لینا چاہیے، جہاں پر 500 سالوں تک ان کی حکومت رہی۔ اور اسی لوجک کے مطابق آج آسٹریلیا اور امریکہ کو چھوڑ کر ان تمام لوگوں کو واپس یورپ چلے جانا چاہیے جو یہاں پر آباد ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ یورپ سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے، کیونکہ میڈل ایسٹ کے اندر ان جنگی حالات اور بد امنی کے حالات کے اندر یہ نقشہ شیئر کرنے کا مقصد سیدھا سادہ ان ملکوں کے اندر بے چینی کا انتشار پھیلانا ہے۔ ان کے سامنے مظلوم بن کر پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اسی سیلف ڈیفنس کو بہانہ بنا کر حزب اللہ کو بھی ختم کر دیا، ایران کو بھی نیوٹرلائز کیا، حماس کو بھی ختم کر دیا، اور اس کے بعد شام پر قبضہ کر لیا۔ ایون کہ لبنان کی سرحدوں پر قبضہ کرنے کے بعد اب وہ کھلے عام یہ بتاتا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانے تک وہ نہیں رکے گا، اور اسی وجہ سے حالیہ ٹائم کے اندر اس نے چن چن کر شام کے ملٹری اور ایئر فورس کے ٹھکانوں کو بھی اس لیے تباہ کر دیا تاکہ یہ کبھی بھی اسرائیل کے خلاف بغاوت نہ کر سکے، اور شام کا علاقہ بھی عراق جیسا کر دیا گیا، اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے وہ سیم اسی طرح کی پلاننگ کر رہا ہے کہ باقی عرب ملکوں کو جو کہ اس نقشے کے اندر شامل ہے اکسا کر اس سے حملہ کروائے تاکہ عالمی دنیا کے سپورٹ بھی اس کے ساتھ رہے، اور یہ اپنا مقصد بھی حاصل کر لے کہ ہم تو خود کو صرف بچا رہے ہیں جو کہ ہمارا حق ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ یقیناً وہ اپنے ٹائم سے بہت آگے کے انسان تھے، انہوں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ عربوں کے اندر ہمت باقی نہیں رہی اور یہودیوں کے آگے یہ جھکے ہوئے ہیں، آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ گریٹر اسرائیل ایک بہت بڑی جنگ کے بعد بنے گا۔ اگر ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ایک نظر دوڑائیں تو یہ تمام حالات اسی تیسری عالمی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کون سی ایسی نشانی ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی؟ پر افسوس کہ مسلمان نوجوان نسل کی ایک بہت بڑی تعداد کو اب تک اس قرب قیامت کے حالات کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں، بس دن رات سوشل میڈیا پر وقت برباد کرتے ہیں۔ حقیقی دنیا سے وہ بالکل کٹ چکے ہیں، وہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ جس مسلمان نوجوان نسل کو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا منتظر ہونا چاہیے تھا، ان کی فوج کا سپاہی بننا تھا، آج وہ سوشل میڈیا پر یہ کرتے ہیں۔ شاید وہ نہیں جانتے کہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے ساتھی ہوں گے۔ آج اسرائیل گریٹر اسرائیل کے نقشے کے کھلے عام اعلان کرتا ہے۔ قربانی اور آخری جنگ کی تیاری کے بعد اب ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، ورنہ ایسا کبھی نہیں کہ آپ کبوتر بن کر آنکھیں بند رکھے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور بلی آپ کو نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔